پاکستان کے موجودہ بحران کا ذمہ دار کون ہے؟ سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ؟ سیاسی بحران نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ الفاظ کسی دیہڑی دار مزدور پیشہ ور یا ایسے شخص کے نہیں جن کے لیے اب 2 وقت تک آنا مشکل ہو گیا، بلکہ یہ الفاظ پشاور کی بڑی کاروباری شخصیت ایوب زکوڑی کے ہیں، جو زکوڑی گروپ آف کمپنیز کے مالک ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے موجودہ معاشی حالات نے ہر طبقے کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ تمام طبقات ان حالات کا ذمہ دار ملک کے موجودہ سیاسی بحران کو ٹھہراتے ہیں۔ لیکن کیا سیاستدان بھی یہ مانتے ہیں کہ اس افراتفری کے ذمہ دار وہ خود ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ خود کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے؟ بظاہر ملکی معاشی صورتحال کی ذمہ داری لینے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ مخالفین کو فساد کی جڑ قرار دیتا ہے تو کوئی سمجھتا ہے یہ سب اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرا ہے، اور کہیں عدلیہ کی جانب سے بھی اشاروں میں بات کی جا رہی ہے۔ اس تمام صورتحال کے بیچ ایوب زکوڑی کے الفاظ درست معلوم ہوتے ہیں کہ عوام کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ ایوب پشاور میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ اس وقت درآمدات پر بنی معیشت ہونے کے باوجود پاکستان کے پاس زر مبادلہ نہیں کہ خام مال خریدا جا سکے۔ ان کے مطابق اب رمضان کے مہینے کے بعد معاملات ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ انہیں اپنے ملازمین کو برطرف کرنا پڑے گا۔ ہمارا خام مال اس مہینے کے آخر تک ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ہمارے پاس میٹیریل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اپنی لیبر کو گھر بھیجیں گے یا ہم حکومت کا دروازہ کٹکھٹائیں گے۔ خیال رہے کہ پاکستان میں موجودہ سیاسی بحران کا آغاز اس وقت ہوا جب گزشتہ برس عمران خان کو پارلیمان میں تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ تب سے ملک میں احتجاج، ہنگامے اور بے یقینی کی صورتحال جاری ہے۔ معاشی حالات کی بات کریں تو ڈالر کی قیمت بڑھ کر 300 روپے کے قریب ہو گئی ہے، جبکہ ملک میں مہنگائی کی شرح میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ مارچ 2023 میں مہنگائی کی شرح 40% تک پہنچ چکی ہے۔ حالات اس نہج پر ہیں کہ شہری کئی گھنٹے آٹے کے ایک تیلی کے لیے قطاروں میں کھڑے رہتے ہیں۔ روٹی کے اصول کے لیے لگی ان لمبی لائنوں میں بھگدڑ مچنے سے اب تک کئی افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ مگر یہ سوال جب سیاستدانوں کے سامنے رکھا جائے تو ان کے جوابات میں کہیں ذمہ داری نظر نہیں آتی، اور الزام ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے حال ہی میں قومی اسمبلی کے فلور پر کھل کر اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی سزا سیاستدانوں اور ملک کو بھگتنا پڑتی ہے۔ کچھ یہی بات رکن قومی اسمبلی علی وزیر نے بھی BBC سے کی ہے۔ علی وزیر کہتے ہیں کہ وہ موجودہ حکومت کا حصہ ہیں، مگر وہ اس ملک کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتحاد کے سخت مخالف ہیں۔ ان کے مطابق وہ وزیر اعظم سے ملاقات کی درخواست متحد بار کر چکے ہیں تاکہ وہ انہیں وہ وعدے یاد کرا سکیں جو ان سے کیے گئے تھے۔ ان کا اشارہ سیاسی اتحاد کا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے گٹھ جوڑ نہ کرنے کے وعدے کی طرف تھا۔ علی وزیر سمجھتے ہیں کہ ملک کو موجودہ بحران سے نکالنے کا حل بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور کرنے میں ہی ہے۔ ہمیں خارجہ اور داخلہ پالیسی کے حوالے سے فیصلے خود کرنا ہوں گے۔ جب تک سیکیورٹی ادارے ان چیزوں پر قابض ہوں گے، ہم اس نظام میں افراتفری اور انارکی سے نہیں بچ سکتے۔ BBC نے ملک کے وزیر دفاع خواجہ آصف سے یہی سوال پوچھا کہ کیا ان کی حکومت موجودہ حالات کا ذمہ دار خود کو سمجھتی ہے، تو ان کا جواب تھا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیا آپ عمران خان کو ان سب سے بری الذمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو وہ کر کے گئے ہیں؟ ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ حکومت اپنے رویے میں لچک کیوں نہیں دکھا رہی، تو خواجہ آصف نے کہا کہ ایسی کوشش کئی بار کی گئی ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ بات چیت کی جائے، مگر عمران خان کو یہ سمجھ نہیں آتا۔ وہ خود کو سب کچھ سمجھنے والے انسان ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر بیرسٹر ظفر ملک اپنی پارٹی اور چیئرمین عمران خان کے موقف پر قائم ہیں اور کہتے ہیں کہ ملک کو مسائل سے نکالنے کا حل ایک ہی ہے۔ حکومت اعلان کرے کہ الیکشن کب ہوں گے، صرف اسی صورت میں قوم کو ریلیف ملے گا۔ IMF آئے گا اور پاکستان کے دوست ممالک بھی مطمئن ہوں گے۔ انتخابات ہوں گے یا نہیں، جلد ہوں گے یا تاخیر میں ہوں گے، ان سوالوں کے جوابات کسی کے پاس نہیں ہیں۔ مگر ان سوالوں کے بیچ ملک میں غریب، مڈل کلاس اور اب تو صاحب حیثیت طبقہ بھی معاشی بدحالی کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اسلام آباد کے ایک رہائشی نے اسی بارے میں رائے دیتے ہوئے کہا کہ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ جبکہ آٹے کے اصول کے لیے قطار میں لگے ایک شہری نے کہا کہ کیا ہم اس آٹے کے لیے پیدا ہوئے ہیں جو کھانے کے قابل بھی نہیں؟ یہ جو حکمران ہیں، یہ سب ہم غریبوں کے ملزم ہیں۔